اس ٹیوٹوریل کے اندر میں آپ کو کچھ نیومیرک ویلیوز کے ساتھ کام کرنے کی ٹیکنیکس اور پاسورڈ پروٹیکشن فیسلٹیز اور اس میں یوز ہونے والی ٹیکنیکس کو ڈسکس کروں گا. اگر میرے پاس یہاں پر گرینڈ ٹوٹل میں جو تمام امپلائیز کی ٹوٹل سیلریز آ رہی ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ ان کی سیلریز میں جو کچھ ڈیسیملز ویلیوز آ رہی ہیں، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈیسیمل ویلیو ہے 27,502 روپیز پوائنٹ 50 پیسہ، اور کسی نیومیریکل کسی جگہ پر امپلائی کی سیلری میں جو ہے وہ کوئی ڈیسیمل ویلیو نہیں آ رہی ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ تمام امپلائی کی سیلری میں ڈیسیمل ویلیوز 2 ایڈ کر دی جائے تاکہ ایک یونیفارمٹی ہو جائے. تو ہم تمام ویلیوز کو رینج میں لیتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس ایک آپشن ہے انکریز ڈیسیمل. جسٹ میں کلک کرتا ہوں، آپ دیکھیں تمام امپلائی کے ٹوٹل نمبر پہ یا ان کی جو گرینڈ ٹوٹل سیلری آ رہی ہے اس کے اندر ایک ڈیسیمل ایڈ ہو گیا، اور اسی انکریز ڈیسیمل بٹن پہ میں نے دوبارہ کلک کیا تو اس میں دیکھیں ایک اور ڈیسیمل ویلیو انکریز ہو گئی. اس طرح سے ہم جتنی بھی ڈیسیملس ویلیوز انکریز کرنا چاہتے ہیں ہم اس بٹن پہ کلک کرتے ہیں، اتنی ڈیسیملس ویلیوز ایڈ ہوتی رہتی ہیں. اور اگر ہم اس کو ختم کرنا چاہیں تو ڈیکریز ڈیسیملس ویلیوز پہ کلک کرتے ہم ڈیسیملس ویلیوز کو ختم کر سکتے ہیں. اگر میں چاہ رہا ہوں کہ تمام ویلیوز کے آخر میں کاما کی سائن آ جائے تو ہم اس بٹن پہ کلک کرتے ہیں. آپ دیکھیں تمام ویلیوز جو ہے وہ کاما کے ساتھ ہمیں پریزنٹ ہو رہی ہے. تمام ویلیوز جو ہے وہ پرسنٹیج کے ساتھ پریزنٹ ہو جائیں. تمام ویلیو کے ساتھ ڈالر کی سائن آ جائے. میں چاہ رہا ہوں کہ ڈالر کے علاوہ یہاں پر یورو یا ڈفرنٹ جو کامن کرنسیز ہیں ان کے فارمیٹس میرے پاس آ جائیں. اور اگر مجھے نہیں چاہیے تو میں اس کو اکاؤنٹنگ فارمیٹ میں جا کر یہاں سے جرنل کی کیٹیگری کو چوز کروں گا تو میرے پاس تمام ویلیو اپنی اوریجنل کنڈیشن میں یا اوریجنل شکل میں دوبارہ واپس آ جائیں گی. اور یہی سارے آپشنز جو میں نے یہاں پر ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیے، یہی دیکھیں آپشنز یہاں اویلیبل ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ تمام جو میرے پاس فیگرز ہیں وہ نیومیریکل آرڈر میں کنورٹ ہو جائیں جس میں ڈیسیملس ویلیوز آ رہی ہیں. اگر ان کے ساتھ کرنسی فارمیٹ اپلائی کرنا ہے تو کرنسی فارمیٹ آ رہا ہے. اگر ان کے ساتھ اکاؤنٹنگ فارمیٹ اپلائی کرنا ہے تو کاما کے ساتھ ہی آ رہا ہے. تو وہی تمام چیزیں جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی وہ یہاں اس ایرو کے ذریعے ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد ہم لوگ سیکیورٹی کے کچھ آپشنز کو ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے پاسورڈ پروٹیکشن کے اندر آپشن ہمارے پاس اویلیبل ہے. اگر میں ایکسل میں یہ چاہوں کہ میری شیٹ لاک ہو جائے اور میں اس پہ کوئی کام نہ کر سکوں، اگر میں کسی کو یہ ای میل بھیجوں تو وہ شخص اس کو صرف پڑھ سکے، اس کے اوپر کچھ کام نہ کر سکے، تو ایسا کرنے کے لیے ہم لوگ ڈیٹا کے اندر جاتے ہیں، ریویو میں جاتے ہیں اور یہاں پر پروٹیکٹ شیٹ کی کمانڈ کو استعمال کرتے ہیں. پروٹیکٹ شیٹ میں آنے کے بعد ہم شیٹ کا کوئی بھی پاسورڈ دے سکتے ہیں. پاسورڈ کی منیمم لینتھ 0 یعنی کچھ بھی نہ ہو پاسورڈ تو بھی چلے گا، بلینک چھوڑ دیں. اور میکسیمم پاسورڈ کی لینتھ 255 کیریکٹرز تک ہو سکتی ہے. تو پاسورڈ میں نے یہاں پر 3 کیریکٹرز کا ڈیفائن کیا. اوکے کرتا ہوں. سیم پاسورڈ میں دوبارہ انٹر کر دیتا ہوں. اوکے کر دیتا ہوں. میں نے اپنی شیٹ کے اوپر پاسورڈ اپلائی کر دیا. پاسورڈ اپلائی کرنے کے بعد اچھی بات یہ ہوگی کہ جب میں اس شیٹ پر کچھ بھی کام کرنے کی کوشش کروں گا تو میں اس شیٹ پر کچھ ٹائپ نہیں کر سکتا. یہ پوری ورک شیٹ میری لاک ہو چکی، کسی بھی ایریا پہ کچھ کام نہیں ہو سکتا. اگر میں اس شیٹ کو سیو کر دیتا ہوں تو یہ پاسورڈ کے ساتھ میری شیٹ سیو ہو گئی اور میں ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے اپنی شیٹ کو کلوز کرتا ہوں اور اس کو دوبارہ اوپن کرتا ہوں اور ٹرائی کرتا ہوں کچھ ٹائپ کرنے کی. اب تک یہ شیٹ میری پروٹیکٹ ہے، میں اس پہ کچھ کام نہیں کر سکتا. اب اس شیٹ کا توڑ کیا ہے؟ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ باقاعدہ ریویو کے مینیو میں جائیں، ان پروٹیکٹ شیٹ پر جائیں اور پاسورڈ اس کا ڈیفائن کریں. آپ کی شیٹ ان پروٹیکٹ ہو گئی. اب آپ جو بھی کام یہاں پر کرنا چاہتے ہیں وہ کام آپ یہاں پر پرفارم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس شیٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ جی میں پروٹیکٹ کرنے کے باوجود بھی اس کو بریک کروں، تو پھر اس کا سمپل طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی شیٹ پر موجود ڈیٹا کو رینج میں لے لیں. پورا ڈیٹا آپ رینج میں لے لیں، کاپی کریں اس کو، دوسری شیٹ پہ جائیں، وہاں جا کر آپ اس کو انٹر کریں تو یہ پیسٹ ہو جائے گا ڈیٹا. جو ڈیٹا آپ کے پاس پیسٹ ہوا اس کی فارمیٹنگ اپلائی کریں. شیٹ 1 پہ جو ڈیٹا آپ کے پاس اوریجنل اور پروٹیکٹڈ ہے اس پر رائٹ کلک کریں، اس کو ڈیلیٹ کریں. شیٹ 2 پر جو آپ کے پاس ڈیٹا آیا اس پر ڈبل کلک کریں اور اس کو ری نیم کر کے اس کا نام شیٹ 1 کر دیں. اور باقی تمام شیٹ کے ناموں کو بھی اس طرح سے آپ تبدیل کر دیں.
میری اس ورک بک میں ٹوٹل 6 شیٹس موجود تھی، تو میں نے یہاں پر دیکھیں 6 شیٹس کال کروا لی اور سب کو رینیم کر دیا. اب میرے پاس ایک ایسی شیٹ آ رہی ہے جو کہ ایڈیٹیبل موڈ پر ہے، میں اس کے اندر کچھ بھی کام کر سکتا ہوں. یہ وداؤٹ پاسورڈ ہے، اور چاہوں تو میں اس پر اپنا پاسورڈ کوئی اپلائی کر سکتا ہوں. یہ شیٹ میری لاک ہو گئی. تو ایک ایسی شیٹ کہ جو آپ کے پاس اگر کہیں سے آئی ہے اور وہ پاسورڈ پروٹیکٹڈ ہے، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کے پاسورڈ کو بریک کریں، ریڈ اونلی موڈ سے باہر نکل کر ایڈیٹیبل موڈ پہ جائیں، تو اس کے لیے یہ طریقہ کار بیسٹ ہوگا. آپ اس شیٹ کو ایڈیٹیبل موڈ پہ لے جا کر کام کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے اپنی مرضی کا کوئی نیا پاسورڈ ڈیفائن کر سکتے ہیں. سیکورٹی لیول میں دوسرا آپشن جو ایکسل کے اندر ہمارے پاس اویلیبل ہے، اس کے لیے ہمیں آفس بٹن پہ جانا ہے. سیو ایز، سیو ورک بک پہ ہم کلک کرتے ہیں. ٹولز، جرنل آپشن، پاسورڈ ٹو اوپن. آپ اپنی فائل کو اوپن کرنے سے پہلے پاسورڈ کمپیوٹر پوچھے گا، آپ وہ پاسورڈ ڈیفائن کرتے ہیں. پاسورڈ ڈیفائن کرنے کے بعد اپنی فائل کو سیو کریں. سیم نام سے میں اس کو سیو کر لیتا ہوں، اس لیے میں اوور رائٹ کر رہا ہوں فائل کو. فائل کو سیو کرنے کے بعد ہم اس کو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. کلوز کیا فائل کو اور دوبارہ اوپن کرتے ہیں. اب دیکھیں ورک بک اوپن ہونے سے پہلے مجھ سے ایک پاسورڈ پوچھ رہا ہے. اگر میں رانگ پاسورڈ دوں گا تو ڈیفینیٹلی فائل اوپن نہیں ہوگی. اگر میں کریکٹ پاسورڈ دوں گا تو فائل میری اوپن ہو جائے گی. اس پاسورڈ کو بریک کرنے کے بھی سافٹ ویئر جو ہے وہ نیٹ پہ ایزیلی اویلیبل ہیں، اور آپ اگر چاہیں تو ایسے سافٹ ویئرس کی مدد لے کر جو نیٹ پر ایزیلی اویلیبل ہیں ان کی مدد لے کر اس طرح کے پاسورڈز کو آسانی سے بریک کر کے اپنی فائل کو اوپن کر سکتے ہیں. عام طور پہ پاسورڈز کس طرح کے بریک ہو جاتے ہیں اور کس طرح کے پاسورڈز ہیں جو کہ کافی زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں اور ان کو آسانی سے نہیں توڑا جا سکتا. دیکھیں نیٹ اگر آپ اپنی کسی بھی ورک بک کا پاسورڈ رکھنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ صرف کیریکٹر بیسڈ نہ ہو. مثال کے طور پر پاسورڈ جو ہے وہ ABCD نہ ہو، پاسورڈ آپ کا نام نہ ہو. فار ایگزامپل کراچی پاکستان نہ ہو. فار ایگزامپل کوئی بھی ایسا پاسورڈ جو کہ ٹیکسٹ بیس ہے، کیریکٹر بیس ہے، وہ نہ ہو. یا پاسورڈ کوئی بھی سمپل ایسا نہ ہو جو کہ سمپل نیومیرک بیس ہے، لائک آپ کا موبائل نمبر، آپ کی ڈیٹ آف برتھ، آپ کا ٹیلیفون نمبر، کوئی بھی اور نیومیریکل ویلیو جو کہ آسانی سے جو ہے وہ بریک ہو سکتی ہے، وہ پاسورڈ آپ نہ رکھیں. جو ریکمینڈ کیا جاتا ہے نیٹ کے اوپر کہ اسٹرانگ پاسورڈز ہونے چاہیے، ان میں الفا نیومیرک ود اسپیشل کیریکٹرز ہو. یعنی آپ ایک ایسا پاسورڈ رکھیں جس کے اندر الفابیٹس یعنی کیریکٹرز، نیومیرک نمبرز اور اسپیشل کیریکٹر جس کے اندر اسٹیرک، کاما، ڈاٹ، فل اسٹاپ، @ ہیش، ڈالر، پرسنٹیج، کوئی بھی سائن آپ یوز کریں. ایسے پاسورڈز عام طور پہ اسٹرانگ پاسورڈز ہوتے ہیں اور نیٹ پر موجود کوئی بھی سافٹ ویئر اس کو آسانی سے انفیکٹ اس کو بریک ہی نہیں کر سکتا. تو اگر آپ کوئی ایسی فائل کریٹ کرتے ہیں جو انتہائی کانفیڈینشیل ہے اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ فائل کسی بھی لیول پر اس کی سیکیورٹی کو بریک نہ کیا جا سکے، اور نہ صرف ایکسل کی فائل بلکہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ پر موجود آپ کی IDs اور آپ کے یوزرز اکاؤنٹ جو کمپیوٹر لاگ ان ہوتے وقت پوچھے جاتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے پاسورڈز آسانی سے بریک نہ ہوں تو ان تمام کے لیے آپ کیریکٹر وتھ نیومیرک وتھ اسپیشل کیریکٹر پاسورڈ دیں. انشاءاللہ وہ پاسورڈز کبھی بھی کوئی بھی شخص کسی بھی سافٹ ویئر کی مدد سے بریک نہیں کر سکتا. پاسورڈز کو ریموو کرنے کے لیے ہم لوگ دوبارہ آفس بٹن میں جاتے ہیں، سیو ایز میں، ایکسل کے اندر، اور ٹولز، جرنل آپشن، جہاں ہم نے پاسورڈ دیا تھا اس پاسورڈ کو رب کرتے ہیں، اوکے کرتے ہیں. پاسورڈ رب کرنے کے بعد اپنی فائل کو سیو کریں، اوور رائٹ کر دیں. ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے میں اپنی فائل کو کلوز کرتا ہوں اور دوبارہ اوپن کر کے دیکھتا ہوں، فائل وداؤٹ پاسورڈ میری اوپن ہو گئی. ایکسل کے اندر سیکورٹی لیول میں تیسرا آپشن ہوتا ہے کہ اگر آپ کلائنٹ کو یہ پرمیشن دینا چاہیں کہ وہ کس سیل کے اوپر ٹائپنگ کر سکتا ہے اور کس سیل پر ٹائپنگ نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے بھی ایک فیچر ہمارے پاس اویلیبل ہے. مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ امپلائی جو ہے وہ صرف امپلائی ID، امپلائی کا نام، ڈپارٹمنٹ، پوزیشن، ایج، بیسک سیلری، میڈیکل اور کنوینس کے اوپر ایڈٹ کر سکے، جبکہ کمپیوٹر خود بخود ٹوٹل، ٹیکس ڈیڈکشن اور اس کی گرینڈ ٹوٹل سیلری جو ہے وہ خود سے نکال کر دیتے. تو جن ایریا پر آپ ٹائپ کرنے کی پرمیشن دینا چاہتے ہیں صرف آپ اتنے ایریا کی رینج بنا لیں. اس کے بعد ہوم کے اندر اس نمبر فارمیٹ، اس کی ڈیٹیلز میں چلے جائیں اور یہاں سے پروٹیکشن کے اندر جہاں سیل لاک ہے اس کو ان لاک کر دیں. فائنلی اوکے کریں. دین اس کے بعد ریویو، پروٹیکٹ شیٹ اور اپنی شیٹ کا کوئی بھی ایک پاسورڈ ڈیفائن کریں، ری انٹر کریں پاسورڈ اور اوکے کریں. جس جگہ پر آپ نے لکھنے کی پرمیشن دی ہے، فار ایگزامپل
میں نے ان سیلز کے اندر لکھنے کی پرمیشن دی ہے. میں آئی ڈی چینج کر رہا ہوں اور میں نے یہاں پر نام, پاسورڈ, آئی ڈی, نیم, ڈپارٹمنٹ اور پوزیشن سیم رہنے دی ہے. ایج میں نے چینج کر دی. بیسک سیلری فار ایگزامپل میں نے بڑھا دی. میڈیکل اس کا میں نے ایڈ کر دیا. کنوینس میں نے اس کا کم کر دیا. آپ دیکھیں ٹوٹل پرسنٹیج, ٹوٹل ٹیکس اور گرانٹ ٹوٹل خود بخود جنریٹ ہوا. اگر میں ٹوٹل کے اندر کوئی کام کرنے کی کوشش کروں گا تو کمپیوٹر مجھے ایک ایرر دے گا اور کہے گا کہ یہ سیل اور یہ چارٹ یا یہ ایریا جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے اور یہ صرف ریڈ اونلی ہے. اسی طرح سے اگر میں ٹیکس کے اوپر کام کرنے کی کوشش کروں گا تو وہ بھی مجھے منع کرے گا. اور نہ صرف ان سیلز کے اوپر جن کو میں نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے, بلکہ شیٹ کے کسی دوسرے حصے میں جا کر اگر میں ٹائپنگ کرنے کی کوشش کروں گا تو میں وہاں پر بھی کام نہیں کر سکتا. اگر میں کام کر سکتا ہوں تو صرف انہی ایریا پہ جہاں پر میں نے رینج بنا کر سیل کو انلاک کیا تھا. تو یہ ایک بیسٹ کمانڈ ہے کمپنیز کے اندر عام طور پہ ان لوگوں کے لیے کہ جو ایک پروگرام ڈیزائن کرتے ہیں اور ان کے پروگرامز کو لو لیول پہ امپلائیز جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں, یا ڈیٹا انٹری کرنے والا آپریٹر جو ہے وہ بیسکلی اس پروگرام کو یوز کر رہا ہوتا ہے اور وہ آپ کے اوریجنل فارمولوں میں اکثر گڑبڑ کر دیتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے یہ ایک بیسٹ کمانڈ ہے کہ آپ کلائنٹ یوزر کو الاؤ کرے کہ وہ کن سیل کے اوپر کام کر سکتا ہے اور کن سیل کے اوپر کام نہیں کر سکتا. تو ایکسل کے اندر یہ 3 ڈفرنٹ لیولز پہ سیکیورٹی کے آپشنز موجود ہیں جن کو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا. نیکسٹ ٹیوٹوریل کے اندر میں آپ کے ساتھ کنڈیشنل فارمیٹنگ اور دوسری ٹیکنیکس کو ڈسکس کروں گا.